أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقل قولا معروفا. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. صدق الله العظيم. جزاک اللہ خیرہ جناب قاری محمد کامران قادری صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین محترم، 92 نیوز چینل کی سحر ٹرانسمیشن رحمت رمضان میں آپ کا میزبان غلام معین الدین نظامی اپنے ساتھیوں سمیت آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ میرے ساتھ ڈاکٹر طاہر حمید تنولی تشریف فرما ہیں کو ہوسٹ کے طور پر۔ آج ہم جس ہستی کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے یہاں اکٹھے ہوئے ہیں اور یہ سعادت حاصل کریں گے کہ ان کی حیات طیبہ، ان کی خدمات، ان کے کمالات، ان کے فضائل اور ان کی فیوز و برکات کا کچھ ذکر کر سکیں، ان کا نام لینے سے پہلے زبان اور روح اور دل احترام میں عجیب و غریب کیفیت محسوس کرتا۔ ام المؤمنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ تعالی علیہا، ایوان تطہیر کی خشت اول، خانوادہ تطہیر کی بنیاد اول، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو وجہ تخلیق کائنات ہیں، ان کے قلب اطہر کی سب سے پہلی وجہ تسکین و راحت۔ ام المؤمنین کوئی معمولی لقب نہیں ہے ناظرین کرام، قیامت تک اس کا تقدس موجود اور برقرار ہے، اور بعد از قیامت بھی، جنت میں بھی۔ ام المؤمنین کا عظیم و جلیل لقب سب سے پہلے جس ہستی کو عطا ہوا وہ حضرت سیدہ خدیجہ ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نسب اطہر جو شجرہ طیبہ ہے، وہ حضرت خدیجہ کا مرہون منت ہے ظاہری طور پر، یعنی نسب میں اشتراک حضرت خدیجہ کی طرف سے ہے۔ حضرت خدیجہ کا اپنا حسب اور نسب اور خاندانی وجاہت اور عزت اور شرف اپنی جگہ مسلم ہے۔ ان کی جو تجارتی سرگرمیاں ہیں اور معاملہ فہمی ہے اور دور اندیشی ہے، وہ بھی ہر کوئی جانتا اور سمجھتا ہے۔ جو چیز انہیں سب سے ممتاز کرتی ہے وہ پیمان مہر و وفا ہے جو انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے باندھا۔ ہمدردی، غم گساری، ایثار، مروت، قربانی، کون سا لفظ ہے جو اپنی تمام تر معانی کے ساتھ ان کی ذات والا صفات میں موجود نہیں تھا۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ ایک کامیاب تاجر تھیں۔ محض عرب کی حد تک آپ کی تجارت نہیں تھی، بلکہ اس سے باہر بھی بین الاقوامی تجارت جس کو ہم کہہ سکتے ہیں وہ تھی۔ اس سے آپ اندازہ فرما لیجئے کہ جو اشراف قریش کی خواتین تھیں وہ کتنی پڑھی لکھی، معاملہ فہم اور حسن انتظام کی ماہر تھیں۔ قبول اسلام کا جو لمحہ ہے وہ تاریخی لمحہ ہے حضرت سیدہ کا۔ سابقون الاولون کی سلک کریم بھی بعد میں شروع ہوتی ہے، وہ اس سے بھی پہلے اسلام قبول فرمایا انہوں نے۔ سبحان اللہ۔ اور وہ جو مکالمہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے اور حضرت خدیجہ کا ہے، تاریخ اسے ہمیشہ یاد رکھے گی، اور آج ہمارے علماء جو تشریف فرما ہے اس کے حسن کو، اس کے کمال کو، اس میں جو جذبہ ایثار ہے اس کو خراج تحسین پیش کریں گے اپنے انداز میں۔ ان کا ایک ایسا عجیب امز ہے جس میں کوئی اور ثانی نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی زندگی مبارک میں بھی اور اپنی ظاہری زندگی کے آخری لمحے تک بھی انہیں ہمیشہ محبت سے یاد فرمایا اور کثرت سے یاد فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی سہیلیوں کو بھی ہمیشہ یاد رکھا، انہیں تحائف بھجوائے، اور اس محترم اور مقدس خاتون کو بھی آپ نے ہمیشہ یاد رکھا جو حضرت سیدہ خدیجہ کا پیغام لے کر آئی تھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف۔ یہ وہ محبت ہے جو ہمیں حضرت علیہ السلام کی زندگی مبارک میں کئی جگہوں پر بہت واضح انداز میں دکھائی دیتی ہے، اور یہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں تھی۔ سیدہ مریم سلام اللہ علیہا اپنے عہد کی عظیم ترین خاتون تھیں، اور سیدہ خدیجہ اپنے عہد کی عظیم ترین خاتون۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ لطیف اور نازک اور حساس مزاج شاید ہی کسی کو عطا ہوا ہو، نہیں عطا ہوا ہوگا، شاید کا بھی لفظ یہاں زائد ہے۔ اس لطیف مزاج پر کوئی ہستی اگر اپنی زندگی کا ایک لمحہ بھی باعث گرانی نہیں بنی تو وہ حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ ہیں۔ سلام ہے ان کی عظمت کو اور ان کی مزاج آشنائی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو۔
جہون میں، جنت المعلا میں، مکہ مکرمہ میں آپ کا مزار مبارک ہے۔ ان کا سال وصال ایسا ہے کہ تاریخ اسلام اسے عام الحزن، دکھ کا سال قرار دیتی ہے اور اسی نام سے یاد کرتی ہے۔ ناظرین کرام، رحمت رمضان میں خوش آمدید کہتا ہوں، اور ہم آج گفتگو کر رہے ہیں حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی ذات اور آپ کی خدمات کے بارے میں۔ مجھے یہ عرض کرنا ہے آغاز گفتگو سے پہلے کہ 2 افراد کم از کم ایسے تھے جو اظہار نبوت سے پہلے نہ صرف منتظر تھے کہ کوئی اظہار اور اعلان ہونے والا ہے، بلکہ تہہ دل سے اس کی قبل از وقت تصدیق بھی کر چکے تھے۔ ایک ان میں حضرت سیدہ خدیجہ ہیں اور دوسرے حضرت ابو طالب ہیں، اور انہی دونوں کے چلے جانے سے عام الحزن قرار پایا تھا وہ سال، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مزاج میں اور آپ کی کیفیات میں اظہار نبوت سے پہلے جو تغیر اور تبدل واقع ہو رہا تھا، غار حرا میں آپ کی آمد و رفت شروع ہو چکی تھی، وہ قطعاً مخفی نہیں تھی حضرت سیدہ سے اور حضرت ابو طالب سے، اور وہ پوری طرح باخبر تھے اور آگاہ تھے اور منتظر تھے کہ دیکھیے اب کیا اعلان ہوتا ہے۔ حضرت پیر قمر شکور صاحب سے میں گزارش کرتا ہوں کہ حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کا خاندانی تعارف، آپ کا پس منظر اور ابتدائی زندگی بتائیے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت خوبصورت ابتدائیہ آپ نے ارشاد فرمایا، بہت ایمان افروز کلمات ہیں آپ کے۔ اللہ رب العزت آپ کو جزا عطا فرمائے۔ آمین۔ نسب کا شرف اللہ رب العزت کے ہاں ایک پسندیدہ عمل ہے، جی، اور نسب پر فخر اور اطرانہ ناپسندیدہ۔ واہ واہ واہ، خوب۔ حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بلکہ میں اگر یوں کہوں کہ جملہ انبیاء کرام علیہ السلام کو پروردگار عالم نے خاندانی نسب کے اعتبار سے نمایاں شان عطا فرمائی، بے شک، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کی پیغمبرانہ دعوت کہیں کسی نسب کی کمزوری کی وجہ سے متاثر نہ ہو، اس لیے انہیں ہر نبی کو ہمیشہ عالی نسب رکھا، عالی نسب پیدا کیا۔ اور حضور علیہ السلام تو پھر سلطان الانبیاء ہیں، امام الانبیاء والمرسلین ہیں۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کا نسب مبارک بھی حضور سید عالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے چند پشت پیچھے جا کر جناب قصی پر مل جاتا ہے۔ حضرت ہاشم حضور علیہ السلام کے پردادا ہیں، اور ان کے دادا ہیں جناب قصی بن کلاب۔ ان پر حضرت خدیجۃ الکبریٰ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک نسب جا کر ملتا ہے۔ گویا وہی پاکیزہ نسب جو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عالی وقار اور عالی شان نسب حاصل ہے، وہی کچھ پشتوں کے بعد ان کا سلسلہ وہاں جا کر یہ اس بات کا اعلان ہے اور غماز ہے کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا نسب بھی بہت ہی پاکیزہ تھا۔ بے شک۔ اشراف فی قریش میں، جیسے آپ نے کہا، اشراف قریش میں آپ کا شمار، آپ کے بزرگوں کا شمار ہوتا تھا، اور اپنے وقت کی بہت دانا، بہت زیرک خاتون تھیں، اور تجارت کے حوالہ سے دیکھیں تو اپنے وقت کی سب سے بڑی امپورٹر اور ایکسپورٹر تھیں۔ مکہ مکرمہ کو چونکہ عرب میں ایک مرکزی حیثیت حاصل تھی، پورے عرب سے کارواں آتے جاتے تھے، تو اس حوالہ سے حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کو یہ پوری معرفت اور پہچان تھی کہ کس علاقے سے کون سی چیز اچھی آ سکتی ہے اور کس چیز کی اس علاقہ والوں کو ضرورت ہے۔ اس طرح وہ پورے عرب میں ایک کلیدی امتیازی شان رکھتی تھیں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ۔ یہ بہت اہم بات ہے
کہ میرے آقا اگر طیب و طاہر ہیں تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ بھی عرب کے اس بدترین معاشرہ میں یقیناً کچھ شخصیات ایسی تھیں جو شریعت ابراہیمی پر بھی اور مکارم اخلاق کی بھی اعلیٰ منزل پر فائز تھے. ان میں حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کا شمار ہوتا ہے، اور وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان مبارک جو اللہ نے آپ کو عطا فرمائی، کل کو یہ دونوں ہستیوں میں یکجا ہونا تھا، مشیت الہیہ میں تھا، اس لیے یہ طیب و طاہر ہیں، اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ طاہرہ کے لقب سے پاک دامن، طہارت میں بھی کفو اللہ رب العزت نے یہ اہتمام کیا تھا آپ کا، تو اس لقب سے وہ معروف تھیں. اب ایک ایسی بڑی شخصیت جس کا ملکۃ العرب کے حوالہ سے کہ عرب کی شہزادی، کیا لقب ہے، یعنی یہ لقب ہو اور جو متعارف ہو، اور عرب کا یقیناً قریش کے بڑے بڑے لوگ جو تھے وہ ان کے خواہش مند تھے، لیکن وہ پاکیزگی کردار کے حوالہ سے ایک ہستی کی منتظر تھیں، متلاشی تھیں. اور جو آپ نے بہت ہی پیارا جملہ کہا کہ وہ منتظر تھیں کہ کب وہ وقت آتا ہے. اب اس کا میں مدارج النبوت میں حضرت شاہ عبداللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک روایت بیان کی ہے. وہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے کچھ عرصہ پہلے یہ خواب دیکھا تھا کہ آسمانی آفتاب اترتا ہے اور ان کی آغوش میں آ جاتا ہے. سبحان اللہ. انہوں نے ورقہ بن نوفل اپنے کزن سے، چچا زاد سے جو الہامی کتابوں کے عالم تھے، پوچھا کہ اس خواب کی تعبیر کیا ہوگی. تو انہوں نے کہا کہ عنقریب مکہ میں بنو اسماعیل سے ایک نبی کا ظہور ہونا ہے، اور اس کی تعبیر مجھے یہ لگتی ہے کہ وہ آپ سے نکاح کریں گے. سبحان اللہ. اللہ رب العزت نے آپ کو یہ شرف عطا کرنا ہے. بس اس کے بعد پیغام نکاح آتے رہے اور خدیجہ ان کو رد کرتی رہی. وہ اس انتظار میں تھیں کہ کب وہ آفتاب، وہ شان والی عظمت والی ہستی جو ہے وہ ظاہر ہو. اب یہ اعلان نبوت اور اظہار نبوت سے 15 برس پہلے جب 25 برس کی عمر ہے تو مال تجارت کے لیے بھی وہ رغبت دلاتی ہیں کہ تجارتی قافلہ شام کی طرف جا رہا ہے. یعنی انہیں وہ خصوصیات نظر آ رہی تھی کہ جس ہستی کی میں منتظر اور متلاشی ہوں، مکہ میں اگر کوئی شخصیت اس کردار کی حامل ہے، اس کردار کی حامل ہے، اس عظمت کردار کی کوئی شان رکھنے والا ہے، نوجوان ہے، تو وہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. یعنی وہ تجارت میں بھی، یہ جملہ خاص طور پہ میں عرض کر رہا ہوں، تجارت میں بھی ترغیب وہ دیتی ہیں اور نکاح کی خواستگار بھی وہ ہوتی ہے. یہ میرے آقا کی عظمت کردار ہے، شان ہے کہ اتنی بالغ النظر خاتون جو ہیں وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا انتخاب کرتی ہیں، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان مبارک کو ایسے ہی ہم دیکھتے ہیں کہ جو صحیح احادیث میں، صحیح بخاری اور دیگر احادیث کی کتب میں ان کی تصدیق نبوت کا جو اعزاز ہے. اب اس مرحلہ پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب نزول وحی سے فیضیاب ہو کر غار حرا سے آتے ہیں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ ارشاد فرمایا اپنی کیفیات کو سب سے پہلے ان سے، تو ایسے جیسے کوئی منتظر اور تیار ہوتا ہے کہ وہ لمحہ کب آئے، اور اس لمحے کا یعنی 15 برس کی رفاقت گزارنے والی شخصیت. میں توجہ چاہوں گا اپنے تمام سننے والوں کی کہ میں اجلا لباس پہن کے سنور کے باہر آ گیا، میری مجلسی زندگی بہت خوبصورت، دوست احباب کہیں بہت اچھا بہت اچھا. اہلیہ وہ ہوتی ہے، لائف پارٹنر وہ ہوتی ہے جو انسان کی زندگی کی خامیوں کی بھی گواہ ہوتی ہے، وہ چشمدید ہوتی ہے. اتنا تو اعلیٰ کردار تھا میرے آقا کا کہ سب سے پہلی گواہی ہی تصدیق نبوت کی رفیقہ حیات عطا کرتی. کیا شان ہے اور کیا عظمت ہے. یہ چیزیں سمجھنے سے تعلق رکھتی ہیں کہ اللہ نے انہیں اس کام کے لیے بطور خاص ان کا انتخاب فرمایا تھا. اور جیسے میں نے عرض کیا کہ وہ پورے عرب میں اس حقیقت کو جانتی تھیں، ویسے ہی وہ اس بات کو بھی جانتی تھیں کہ اب اس تصدیق نبوت کا اس مشرکانہ ماحول میں نتیجہ کیا نکلنا ہے، اور اس کے لیے وہ کمر ہمت باندھ کر حضور کے ساتھ کھڑی ہو جاتی ہے کہ جو بھی ہو جائے ہم نے اللہ رب العزت کی وحدانیت کو، توحید کو اور آقا خاتم النبیین کی رسالت کی عظمت کو سلام کرنا ہے. ہر دکھ کو گلے لگا لیا، اللہ کو اور اللہ کے حبیب کو اپنا لیا. سبحان اللہ، سبحان اللہ.
ڈاکٹر سید حامد فاروق بخاری صاحب. ڈاکٹر صاحب جیسے ابھی ذکر ہوا جب ہم حضرت ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی زندگی کو دیکھتے ہیں تو آپ کی جو ابتدائی زندگی ہے وہاں پہ ہمیں اخلاقی طور پہ بھی غیر معمولی آپ کا ایک رنگ نظر آتا ہے کہ کیا اخلاقی عظمت ہے اور کس طرح آپ کی اخلاقی تربیت ہوئی اور کتنی اخلاقی اعلیٰ محاسن اور طہارتیں آپ کی شخصیت کا حصہ بنی. اچھا اس کے ساتھ جو دینی آگہی ہے وہ بھی درجہ کمال پہ نظر آتی ہے اور تجارتی جو معاملات ہیں دنیاوی معاملات سبحان اللہ اس کے اندر بھی آپ کی جو ایک مہارت ہے وہ بھی درجہ کمال پہ ہے. تو یہ ایک عجیب اللہ رب العزت کا جو دست قدرت ہے وہ ایک توازن کے ساتھ آپ کی شخصیت کو نشو و نما دے کے آگے لا رہا ہے. اس پہ ذرا روشنی ڈالیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد ووجدک عائلا فاغنا. سبحان اللہ. بڑی خوبصورت گفتگو ابھی تک سارے احباب نے فرمائی ہے اور قبلہ نظامی صاحب نے تو بڑا بھاری جملہ ارشاد فرمایا جس طرح رسول اکرم نے فرمایا میں 2 بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. سبحان اللہ. تو اسی شکل کے ساتھ آپ نے بھی جملہ ارشاد فرمایا ہے کہ 2 ہستیاں منتظر تھیں کہ کب میرے آقا اعلان نبوت فرماتے ہیں. تو انہوں نے تو آثار نبوت سے پہچانا ہے نا, نبوت کو علام سے ہی پہچانا ہے. تو ابھی جو آیہ کریمہ میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا, نہ صرف یہ آیت مبارکہ قرآن عزیز کی متعدد آیات ایسی ہیں کہ جن کا براہ راست مصداق اول ہونے کا اعزاز اللہ رب العزت نے اسی ہستی کو عطا فرمایا. جہاں بھی ایمان والوں کا تذکرہ آئے گا وہ سارے ایمان والے بعد میں جناب خدیجہ الکبریٰ اب دیکھیے نا یہ اصطلاح بولی گئی والسابقون الاولون. اب جناب خدیجہ الکبریٰ کے لیے سابقون اور الاولون کی اصطلاح بھی چھوٹی ہے کیونکہ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار, مہاجر بھی بعد میں آئے, انصار بھی بعد میں آئے. جناب خدیجہ الکبریٰ تو اس سے بھی پہلے ہیں اور آپ اسلام کی سب سے پہلی مجاہدہ ہیں, آپ اسلام کی سب سے پہلی خیرات کنندہ ہیں, آپ اسلام کی سب سے پہلی محسنہ ہیں. آپ نے تو سب کچھ اپنا قربان کیا ہے دین اسلام کی خاطر. اور جب ہم اس آیت مبارکہ کا ترجمہ کرتے ہیں تو اس میں عمومی طور پہ فاغنا میں جو غنا کا ترجمہ کیا جاتا ہے وہ دولت کی غنا ہے, لیکن میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جناب خدیجہ الکبریٰ کے رسول اکرم کی زندگی میں آنے سے صرف دولت کی غنا نہیں آقا کو نصیب ہوئی بلکہ قلب کی غنا بھی نصیب ہوئی ہے, کیونکہ آپ تو غم گسار ہیں نا, آپ تو ایک پورا سپورٹ سسٹم ہے دین اسلام کا. رسول اکرم علیہ تحیۃ و ثنا کو ایک ایسا ہمدم چاہیے تھا. ہم نے تو آج تک یہی سنا ہے حضور والا کہ جو جوڑے ہیں وہ آسمانوں پہ بنتے ہیں, تو ہمارے جوڑے آسمانوں پہ بنتے ہیں تو یہ جوڑا کہاں بنا ہوگا, یہ کہاں میرے رب نے یہ طے کیا ہوگا. اس خاندان کے تو سارے ہی جوڑے سبحان اللہ, اور یہ ان میں سے بھی سب سے اول جوڑا ہے. اور جس طرح آپ نے فرمایا نا کہ ادھر بھی طہارت ہے تو ادھر بھی صداقت ہے, طہارت اور صداقت میں بھی یہ کف کرنا تھا. تو جب وہ کف ہو گیا نا یہ طہارت اور صداقت کا, پھر میرے رب نے زمانے کو فاطمہ الزہرا عطا فرمایا. تو فاطمہ الزہرا ملنے کے لیے بھی لازم تھا کہ طہارت کا بھی اعلیٰ درجہ ہو اور صداقت کا بھی اعلیٰ درجہ ہو. اور اس زمانہ جاہلیت میں انہیں زمانہ طاہرہ کہتا ہے اور انہیں صادق اور امین کے لقب سے یاد کرتا ہے. تو یہ ساری چیزیں میرے رب کے علم میں ہیں اور میرے رب کی منشا اور مرضی کے مطابق ہی وقت آنے پہ چیزوں کا ظہور ہوتا چلا جاتا ہے. اسی طرح قرآن عزیز میں جہاں بھی آیات رضا آئی ہیں کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, اس کا بھی مصداق اول آپ کی ذات گرامی ہے. وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجری من تحتها الانہار. تو جن لوگوں کو بشارت دی گئی ہے انہیں جنت ملے گی. قبلہ تنولی صاحب گزارش یہ ہے کہ وہ ایک حدیث مبارکہ رسول اکرم نے فرمایا کہ جنت میں انہیں ایک محل ملے گا جو موتیوں کا بنا ہوگا, جس میں شور نہیں ہوگا, جس میں کوئی تکلیف نہیں ہوگی. یہ صرف ایک جھلکی دکھائی گئی ہے کہ انہیں میرا رب کیا اجر عطا فرمائے گا, اور ہم نے سمجھا کہ صرف ایک ہی محل ملے گا. میرا رب تو انہیں سب کچھ عطا فرمائے گا نا, صدقے تو دوسروں کو ملنے ہیں, ان کے صدقے ملنا. تو وہ ساری آیات رضا انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب, کہ صبر کرنے والوں کو اجر ملے گا تو بغیر حساب ملے گا. اگر حضرت زید بن حارثہ کو بغیر حساب کے ملے گا, جناب بلال حبشی کو بغیر حساب کے ملے گا, تو انہیں کتنا ملے گا. اب حضور والا حضرت سیدہ خدیجہ کو جب شہنشاہ لولاک مل گئے پیچھے کیا رہ گیا. اب دیکھیے حضور والا آپ نے میرے دل کی بات کی ہے کہ دیکھیے زمانے میں لوگ بہت ساری تجارتیں کرتے ہیں, تجارت کرنے کے بعد اربوں کمایا,
اور چلیں آپ نے بڑی بڑی ہاؤسنگ سوسائٹیز بنا لی، لیکن یہ واحد ایسی تجارت ہے جس کے بدلے میں اللہ نے اپنا محبوب ہی عطا فرمایا، اس سے مقدس تجارت کون سی ہو سکتی ہے؟ ڈاکٹر صاحب دیکھیں نا وہ جو ملتا ہے کہ آپ سے میں دیکھا کہ سیدہ اپنے کرتے کو سی رہی ہیں جی، آپ نے فرمایا خدیجہ یہ کیا، یہ کسی کو دے دینا تھا، نیا پہن لینا تھا کوئی، فرمایا مجھے آپ مل گئی، آپ کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ اور قبلہ تنولی صاحب یہ حدیث مبارکہ کہ آقا نے ارشاد فرمایا کہ سچا تاجر جو ہے وہ قیامت والے دن انبیاء کے ساتھ ہوگا، سبحان اللہ۔ سچا تاجر انبیاء کے ساتھ ہوگا، یہ سچی تاجرہ کس کے ساتھ ہوگی؟ ڈاکٹر صاحب یہ سچی تاجرہ ہی نہیں ہے، ماہر تاجرہ، یہ سودا کیسا کیا؟ اور ذرا ہاں جی، اور کوئی گھاٹے کا سودا زندگی بھر کیا ہی نہیں ہے، اور اس سے زیادہ نفع کا سودا کیا ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑا سودا حضرت ہو ہی نہیں صہیب رومی نے جو سودا کیا تھا اور میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ تم سمجھتے ہو کہ شاید یہ سب کچھ دے کے آیا ہے، نہیں، آج کی تجارت میں جو اس نے نفع کمایا ساری زندگی میں نہیں کمایا، تو جناب خدیجہ الکبریٰ کو کیا نصیب ہوا؟ حضرت سیدنا صدیق اکبر نے عرض کیا تھا آقا گھر میں صرف آپ کا نام چھوڑ کر آیا، سب کچھ قربان کر دیا، آپ کا نام چھوڑا ہے، تو انہیں تو رسول اکرم کا نام ملا تھا، اور خدیجہ الکبریٰ کو صرف نام نہیں ملا، رسول اکرم سر تپا نصیب ہوئے، سبحان اللہ، خود ملے۔ اول امرات تزوجہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ سب سے پہلی زمانے کی خاتون جنہیں میرے رب نے زوجیت مصطفیٰ عطا فرمائی، اور آپ کی زندگی میں کوئی دوسرا بھی نہیں ہے، کوئی دوسرا نہیں آیا۔ حضور والا کسی کو میرے آقا 53 سال میں ملے، کسی کو 54 سال میں ملے، کسی کو 55 سال میں ملے، کسی کو 57 سال میں ملے، لیکن انہیں میرے آقا 25 سال میں ملے، اور 25 سال کے رسول اللہ کو کبھی آپ سوچئے تو صحیح، تصور میں لائیے تو صحیح، ہمارے بچے جب جوان ہوتے ہیں اور 25 سال کا دلہا بنتا ہے، ماں باپ کو کتنا لاڈ آتا ہے ان پہ، اور جب رسول اکرم جو کائنات کا دلہا ہے جس دن وہ دلہا بنا ہوگا تو حضرت فاطمہ بنت اسد کو اور جناب ابو طالب کو کتنا لاڈ آیا ہوگا، اور رسول اکرم حضرت خدیجہ الکبریٰ کے گھر تشریف لے جاتے ہیں تو جس طرح آپ نے اشارہ کیا بلا شرکت غیر 25 سال میرے رسول اکرم کا حرم انہیں نصیب ہوا ہے، 25 سال، یعنی بعد میں رسول اکرم نے جب شادیاں فرمائی ہیں تو کسی کو ایک دن ملتا ہے، کسی کو دوسرا، کسی کو تیسرا، یہاں صبح بھی جناب خدیجہ کو ملتی ہے، شام بھی جناب خدیجہ الکبریٰ کو ملتی ہے، تو یہ وہ ہستی ہیں جنہیں میرے رب نے یہ مقام عطا فرمایا۔ اور حضرت ابن اسیر ایک اور جملہ لکھتے ہیں کہ وَأَوَّلُ خَلْقِ اللَّهِ أَسْلَمَ بِإِجْمَاعِ الْمُسْلِمِينَ، کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں سے جسے اللہ کی مخلوق کہا جا سکتا ہے، جو اللہ کی تخلیق ہے، اس میں سب سے پہلے اسلام کا اظہار کرنے کی سعادت اللہ نے اس ہستی کو عطا فرمائی ہے۔ لم یتقدمھا رجل ولا امرأۃ، آپ سے پہلے اس معاملے میں کوئی بھی مرد اور کوئی بھی عورت مقدم نہیں ہے سوائے ان ہستیوں کے جو جزو بدن رسالت ہیں، ان کے بعد میرے رب نے یہ مقام انہیں عطا فرمایا ہے۔ اور جو آپ نے اشارہ فرمایا آپ کی ولادت کے حوالے سے، تو جمہور سیرت نگار یہ لکھتے ہیں کہ عام الفیل سے 15 سال پہلے آپ کی ولادت ہوتی ہے، اور ظاہری طور پہ آپ کی عمر مبارک رسول اکرم سے 15 سال زیادہ ہے، لیکن حقیقت میں رسول اکرم کے چچا حضرت عباس نے کہا تھا زمانے والو ہوا اکبر منی وانا ولدت قبلہ، بس میں پیدا پہلے ہوا، بڑے تو وہی ہیں بس میں پیدا پہلے ہو گیا ہوں، تو یہ پیدا پہلے ہوئی ہیں، ورنہ بڑے تو رسول اکرم کی ذات ہی ہے۔ تو عام الفیل سے 15 سال پہلے بنو اسد آپ کا خاندان ہے، جس طرح قبلہ پیر صاحب نے وضاحت فرمائی ہے۔ اور اگر ہم آپ کے ابتدائی خصائص کی بات کریں تو وہ معاشرہ ہے جہاں بچیوں کو زندہ درگور کیا جاتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت خویلد جیسی ہستیاں پہلے بھی موجود تھیں جو بچیوں کو زندہ درگور نہیں کرتے تھے، بلکہ انہوں نے اپنی تجارتی بصیرت کی وجہ سے انہیں اپنا جانشین بنایا، اپنے بیٹوں کو نہیں بنایا، انہیں اپنا جانشین بنایا ہے، اور سب کچھ ان کے سپرد کیا ہے، ان کے حوالے کیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ نے انہیں اعلیٰ اخلاق بھی عطا فرمائے، ذہانت بھی عطا فرمائی، پاکیزگی بھی عطا فرمائی، نیکی کا جذبہ بھی عطا فرمایا، اور خیرات میں سبقت لینے کا جذبہ بھی میرے رب نے انہیں عطا فرمایا، اور میرے رب نے انہیں سماجی اثر و رسوخ بھی بخشا ہے، کیونکہ خاندان وہ ہے بنو اسد خاندان قریش کے سربراہی خاندانوں میں شامل ہوتا تھا، میرے رب نے انہیں معاملہ فہم بنایا ہے، اور سب کو ذہانت عطا فرمائی، آپ کے ابا جی کو بھی اور آپ کے دادا جی کو بھی، جن کا نام بھی جناب اسد ہے، اور آپ کی والدہ کا نام جو ہے نا وہ فاطمہ ہے، فاطمہ بنت زائدہ۔ تو اب یہ سارا گھر ہی فواتم کا ہے، آپ ادھر دیکھیے ادھر دیکھیے، یہ ساری ہستیاں اسی نسبت سے ہمیں نظر آتی ہیں۔ تو آپ کی تجارتی بصیرت ایسی تھی کہ آپ کا قافلہ کئی میلوں تک پھیلا ہوتا تھا، اور بچپن میں جب آپ اپنے والد گرامی کے ساتھ سفر کرتی تھی تو آپ تجارت میں انہیں مشاورت بھی دیتی تھی، ان کی معاونت بھی کرتی تھی، ان کی نصرت بھی کرتی تھی، اور ہم اسی نتیجے پہ پہنچیں گے کہ آپ کے والد گرامی نے آپ کو تیار ہی اسی دن کے لیے کیا تھا کہ جب اللہ کا رسول
हुक्म फरमाएंगे और जनाब खदीजतुल कुबरा सब कुछ उनके कदमों में कुर्बान कर देगी। तो लिहाजा आपकी विलादत की बात हो, आपके ख़ानदानी पस मंज़र की बात हो, आपके इब्तदाई अहवाल की बात हो, हमें आपके बचपन में भी तहारत नज़र आती है, आपकी जवानी में भी तहारत नज़र आती है, शादी से पहले की ज़िंदगी में भी तहारत नज़र आती है, और आज तक मेरे रब ने आपकी निस्बत को तहारत के साथ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हज़रत सैयदा की बारगाह में एक लक़ब ज़रूर पेश करना चाहिए, उम्मुल कौसर। माशाअल्लाह, कौसर कौसर आगाज़ हुआ ना जी वहाँ से। जी बेशक। तो वो कैसे पैगाम आया रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, आपने कैसे कबूल फरमाया, खुतबा निकाह किसने पढ़ाया, कैसे हुई शादी? वाह वाह, सुभान अल्लाह। जैसा तज़कार में ज़िक्र मौजूद है कि हज़रत खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा ने हुज़ूर अलैहिस्सलाम को माल तिजारत लेकर शाम जाने की तरगीब एक पैगाम के ज़रिए से दी, और जब आका तशरीफ़ ले जाने लगे तो उन्होंने अपने इंतहाई मोतमद ख़ास मैसरा को साथ किया कि वो जाएं और जाकर हुज़ूर अलैहिस्सलाम के अहवाल को शब व रोज़ का मुशाहदा करें कि क्या यही वो ज़ाते वाला शान है जिसके बारे में मेरा गुमान है और ये ख़याल है। दुरुस्त। तो मैसरा ने वापस आकर, तवील गुफ्तगू है जी, मैसरा ने वापस आकर जो सबसे पहली बात उनसे की वो ये थी कि आका जब भी धूप में बाहर निकलते तो हुजूर के सर पर बादल का एक टुकड़ा आ जाता, सुभान अल्लाह, करता, या सफ़ेद परों वाले दो परिंदे आ जाते, सुभान अल्लाह, हुजूर अलैहिस्सलाम के सर पर साया करते, और फिर हुजूर की सदाकत, दयानत और माल बेचने के मामले में कसम न खाना जो अहले मक्का की आम तौर पर रिवायत जी हाँ, ये सारी चीज़ें जो थीं इखलाक़ हसना की, वो मैसरा ने हज़रत खदीजतुल कुबरा की खिदमत में अर्ज़ की। जिससे वाला ये अनवर मसूद है ना, बहुत मशहूर शायर, गुजरात वाले जी, मज़ाहिया शायर, बहुत संजीदा शायर भी हैं। एक सादा सा शेर देखिए नात का उन्होंने लिखा, कमाल है। जब वो सफ़र पर जाया करते, वाह, बादल उन पर साया करते। बहुत मुख्तसर बाहर में बहुत कुछ कहते। तो इस तरह से उन्होंने जब आकर मैसरा ने बताई सारी बात, तो उनका वो यकीन और पुख्ता हो गया कि बिलाशुबा यही हस्ती हैं। फिर उन्होंने अपनी सहेली के ज़रिया से हुज़ूर अलैहिस्सलाम की खिदमत में पैगाम निकाह जब भेजा, तो मैं कुर्बान जाऊँ अपने आका की इस शान पर। हुजूर ने फरमाया इस फ़ैसले का इख्तियार मेरे शफीक चचा हज़रत अल्लाह अकबर, क्या बात। तो हज़रत अबू तालिब के लिए मेरा एक जुमला, शफीक चचा और कफ़ील चचा और वकील चचा, जो तो आगे जितनी भी उनकी शानों को हम कौन सा समेट सकते हैं। बिल्कुल। तो उनके करम और उनकी मोहब्बत जो हुजूर से है, तो मैं एक जुमला अक्सर ये सोचता हूँ कि जैसे उनके लिए इससे बड़ी खुशी की बात और क्या थी कि इधर तैयब व ताहिर हैं तो उधर ताहिरा है। इसलिए उन्होंने फ़ौरन इस बात को कबूल किया, और कबूल करने के बाद फिर वो काफ़िला जो है वो नूरी तारीख़ के तयन के बाद हज़रत खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा के घर पहुँचा। और ये बहुत बड़ा एज़ाज़ है हज़रत खदीजतुल कुबरा के लिए भी, और हुज़ूर अलैहिस्सलाम की शान मुबारक का ये अक्स कामिल है कि वो कितना आपके इखलाक़ आलिया की गर्विदा थीं कि अरब के बड़े बड़े लोगों और रुअसा और कुरैश के रिश्तों को नापसंद करते हुए वो हज़रत अब्दुल्ला और हज़रत आमिना के यतीम को पसंद करते। ये उनकी जो वो उम्मे कौसर जो आपने कहा ना, ये उनकी जो जबिली और फितरी तौर पर उनकी जो उनकी शान है, ये उसको ज़ाहिर करती है कि उन्होंने इंतखाब किस चीज़ का किया। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से ये सारा एहतमाम व इंतज़ाम था। जो हुजूर एक मसला ये है कि इंतखाब तो कई और लोगों ने भी किया हुआ था ना, हज़रत अब्दुल्ला का भी जी और रसूलुल्लाह का भी। ये बात बिल्कुल यहाँ भी आकर ये चीज़ है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से जो फ़ैसला होता है, और यकीनन अल्लाह को जो रफ़ाकत पसंद थी, सुभान अल्लाह, इस आलम असबाब में अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो हज़रत खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा की सूरत में सामने आती है।
اور پھر جب یہ وہاں پہنچتے ہیں میں نے پڑھا جو چیزیں مطالعہ میں آتی ہیں کہ حضرت ابو طالب اور حضرت حمزہ سید الشہداء کو اس شادی کی سب سے زیادہ خوشی تھی اور وہ پیش تھے. اب یہ جو خطبہ نکاح ہے یہ، اور اس کو اگر ہم غور سے دیکھیں تو اس میں عرض کرنے سے پہلے ایک جملہ یہ عرض کرنا بہت ضروری سمجھتا ہوں کہ ہم مکہ کے کفار کے لیے مشرک کا لفظ اور جمع کے ساتھ مشرکین کا لفظ بولتے ہیں. ان کو مشرک قرآن حکیم نے اس لیے کہا کہ وہ اللہ رب العزت کے ساتھ اپنے بتوں کو شریک کرتے تھے، اسی وجہ سے انہیں مشرک کہا گیا. ٹھیک ہے. اب اس خطبہ نکاح کو اگر آپ دیکھیں، اور یہ 85 تا 151 ہجری امام ابن اسحاق بن یسار کا عہد ہے، اور انہی کی سیرت کی کتاب کہ المغازی جو ہے ابن اسحاق کی، وہی سیرت کی پہلی کتاب ہونے کا اسے شرف حاصل ہے. اس کے بعد ابن ہشام اسی سے ماخوذ ہے، اور یہ وہاں سے لے کر آج تک لکھی جانے والی تمام سیرت کی کتب میں معمولی سا تغیر لفظی ہو، وگرنہ خطبہ ایک ہی ہے جو چلا آ رہا ہے. اور خطبے کے الفاظ ذرا دیکھیں، ساری کی ساری حمد ہے، اور اللہ کے جلیل القدر انبیاء خلیل و ذبیح کے ساتھ اپنی نسبت ہے، اور پھر آخر میں حضور کی جو عظمت 15 برس کے بعد آنی ہے، اس عظمت کا ذکر ہے کہ میرے عنقریب محمد کی شان کیا ہوگی. یعنی اس پورے خطبہ میں میں نے وہ جو مشرک کے حوالہ سے بات کی وہ سمجھنے سے تعلق رکھتی ہے. الحمدللہ الذی جعلنا من ذریت ابراہیم وزرع اسماعیل. اللہ، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں ابراہیم کی اولاد سے اور اسماعیل کی شاخ یا کھیتی سے پیدا کیا. یعنی اللہ کی حمد سے اس خطبہ نکاح کا آغاز ہوتا ہے، اور پورے خطبہ کی عبارت میں کہیں بھی کسی بت کا تذکرہ نہیں ہے، جو حضرت ابو طالب کے مومن کامل ہونے کا کی بہت بڑی دلیل بنتی ہے، اور یہ ظاہر کرتی ہے کہ وہ تو اپنا تعلق اللہ کے جلیل القدر انبیاء کے ساتھ ملا کر یہ بتا رہے ہیں کہ مکہ بت پرستوں سے بھرا ہوا ہے، لیکن ہم وہ ہیں جو ابراہیم و اسماعیل کی نسل سے بھی ہیں اور ان کے راستے پر بھی. یہ چیز واضح کرتے ہیں. حضرت صاحب، یہ روح زمین کا اہم ترین اور مقدس ترین نکاح ہے، کوئی شک نہیں. یہ پڑھانے کی سعادت انہیں حاصل ہوئی. انہیں حاصل ہوئی، اور یہ اللہ جیسے رفاقت کا انتخاب اللہ کی طرف سے ہے، ایسے ہی نکاح خان کا انتخاب پروردگار عالم کی طرف سے ہے. صرف سوچنے کا زاویہ جو ہے نا وہ جب صحیح ہوتا ہے تو انسان آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا سبحان اللہ، دیدہ کور کو کیا آئے نظر کیا دیکھے. اور جہاں اس خطبہ نکاح کو ختم کرتے ہیں وہاں فرماتے ہیں کہ مال کیا ہے؟ مال تو ایک ڈھلتی چھاؤں ہے. وہ جو آپ کہتے ہیں نا فقر اختیاری، فقر اختیاری یہاں آ کر سمجھ آتا ہے کہ وہ ہوتا کیا ہے. مال تو ایک ڈھلتی چھاؤں ہے، ان قریب میرے محمد کی وہ شان ہوگی کہ اسے پورا جہاں دیکھے گا، اسے پورا جہاں سلام عظمت پیش کرے گا. کوئی آپ اناؤنس بھی کر رہے ہیں کہ ہم مال سے مروب نہیں ہیں. مال سے مروب نہیں، مال کی حیثیت ہی کوئی نہیں ہے. ہماری حیثیت اور ہے، یعنی مال نہیں بلکہ مال کی بجائے عظمت کردار والے ہم لوگ ہیں. ہماری بارگاہ میں مال کا کوئی مقام ہی نہیں ہے. مال تو جو اس مال کی حیثیت اس سینس میں ہے کہ اللہ دیتا ہے اور ہم اس کی راہ میں لوگوں کو کھلاتے ہیں. حضرت ابو طالب کی نور نظر نے، آپ کے لخت جگر نے تو بات ہی ختم کر دی کہ اے دنیا میں نے تجھے 3 طلاقیں دی. کمال ہے بھائی، اس میں کوئی شک کیا نہیں. گھرانہ ہے. یعنی یہ ساری شان جو ہے نا، اس کو ہم اپنے انداز میں سوچتے ہیں، اپنے اوپر جیسے ہم قیاس کرتے ہیں، یہ نہیں دیکھتے جو آپ نے کہا کہ یہ اللہ کی طرف سے انتظام. یہ نہیں دیکھتے کہ ہم کیا ہیں. یعنی ہمیں اپنی حیثیت کا کیا ادراک ہونا چاہیے اور اپنی حیثیت کے دائرے میں رہنا چاہیے. ان کے ذمے کیا کام ہے، قدرت ان سے کیا کام لے رہی ہے، ان کی شان کیا ہے، ان کی منزلت کیا ہے. اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس خطبہ نکاح کے بعد جب حضرت خدیجہ الکبریٰ جو ہے وہ آتی ہیں حضور علیہ السلام کے مبارک گھر میں، میں نے
حضرت فاطمہ بنت اسد کے بارے میں شاید یہ حضرت بی بی پاک کے پروگرام میں آپ سے ہی عرض کیا تھا کہ پہلی بہو حضرت فاطمہ بنت اسد کی بن کر آنے کا شرف حضرت خدیجۃ الکبریٰ کو حاصل ہے. اور دوسری حضرت فاطمہ الزہراء سلام اللہ علیہا بن کر آتی ہیں. وہ ام کوثر ہیں چونکہ، اس لیے پہلی بہو وہ بنتی ہیں اور دوسری پھر کوثر جو ہے وہ اپنے آنے والے وقت میں وہ بہو بن کر تشریف لاتی ہیں. تو یہ بہت بڑا اللہ رب العزت کا کے فیصلے ہیں جی. اور یہ قدرت نے اپنے ان الدین عند اللہ الاسلام، جب اللہ کا پسندیدہ دین اسلام ہے، قرآن حکیم کا فیصلہ نص قطعی ہے، تو پھر اس دین کی اولین آبیاری کرنے والے، اس دین کی حفاظت کرنے والے، اس کو سنبھالنے والی جو ہستیاں ہیں وہ بھی تو اسی کا انتخاب ہے. جو سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کو اللہ رب العزت نے امتیازی شانیں دی، کئی معاملات میں شان ولیت تھی، اس میں ایک پہلو یہ بھی ہے کہ آپ پہلی سیرت نگار بھی ہیں. واہ 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 واہ. یعنی جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم وحی کے بعد تشریف لائے اور سیدہ خدیجۃ الکبریٰ نے جس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈھارس بندائی اور آپ کے ساتھ کلمات تسکین ارشاد فرمائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو محاسن گنوائے، جو آپ کا جو خلق عظیم گنوایا، آپ نے ایک لائن بھی سیٹ کر دی کہ سیرت کو سمجھنا کیسے ہے اور آپ کی سیرت ہے کیا. ارشاد فرمائیں. جی حضور والا ایک جملہ قبلہ پیر صاحب نے پہلے ارشاد فرمایا تھا کہ آپ نے حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا نے وہ سیرت دیکھی ہے اپنی آنکھوں کے ساتھ اور دیکھ کر بیان فرمایا. ہم تو صرف پڑھ کے بیان کرتے ہیں، کسی سے سنا اور بیان کر دیا، کہیں پڑھا اور بیان کر دیا، اور آپ نے دیکھا ہے. اور جب یہ نکاح کی بات چل رہی تھی تو اس وقت ایک لمحہ وہ بھی آیا کہ جس طرح زلیخا کو ان کی ہم نشین خواتین نے، زنان مصر نے تانے دینے شروع کر دیے، تو یہاں آپ کی سہیلیاں بھی آ گئیں کہ آپ کے والد گرامی کا تو تجارت میں اتنا قد کاٹ ہے اور ان کا جو شملہ ہے وہ تو عرش مولا سے بات کرتا ہے. تو آپ نے وہاں بڑا خوبصورت جواب ارشاد فرمایا. آپ نے فرمایا کہ تم کہتی ہو کہ میرے باپ کا شملہ عرش سے بات کرتا ہے، تو میں نے جس کے حرم میں جانا ہے اس کا شملہ نہیں، اس کے تو نالین عرش مولا کے پاس، تو میں نے ان کا انتخاب کیا ہے، بلکہ اللہ نے انتخاب کروایا ہے. اور جو آپ نے اشارہ فرمایا سیرت کے حوالے سے، یہ جب پہلی وحی آئی ہے اس کے بعد کا یہ منظر ہے. جی جی. رسول اکرم علیہ تحیات والثناء جب آپ کی عمر مبارک 40 سال ہوتی ہے اور حضور تشریف فرما ہیں، اور 40 سال عمر کی بڑی خاص حیثیت ہے اہل تصوف میں، اہل محبت میں، اہل معرفت میں، اہل دل کی بات ہے. علماء کی تو اپنی مرضی ہے، وہ جس طرح باتوں کو سمجھنا چاہتے ہیں. تو 40 سال آقا کی جب عمر مبارک ظاہری طور پہ ہوتی ہے، یہ ظاہری عمر ہے، حقیقت میں ہم تو جانتے ہی نہیں، جناب جبریل نہیں جانتے، ہم کیا جانیں گے رسول اکرم کی عمر کیا ہے. تو رسول اکرم تشریف لے گئے غار حرا میں، اور وہاں آقا تہنس فرمایا کرتے تھے، تعبد ہوتا تھا، عبادت آقا فرماتے تھے. آپ گوشہ نشینی اختیار کرتے، آپ نے اعتکاف فرما لیا وہاں جا کر. اس کا مطلب یہ ہے کبھی کبھی گوشہ نشین ہونا اور چلہ اختیار کرنا، یہ بھی سنت مصطفیٰ میں شامل ہے. آقا تشریف لے گئے، پھر جناب جبریل اللہ کے حکم سے یہ آیات لے کر آئے کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق، کہ آقا پڑھیے. اور پھر میرا آقا کریم نے اللہ کے حکم سے ان آیات کی تلاوت فرمائی. اب اس کے بعد کا جو منظر ہے جس میں ہمیں ورقہ بن نوفل کا نام بھی نظر آتا ہے. اب وہ اس لیے نہیں ہے کہ آقا جان نہیں پائے تھے کہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے، آقا تو نبی بن کے آئے ہیں، بلکہ آقا تو وہاں بھی تشریف فرما تھے جہاں نبوت تقسیم ہو رہی تھی. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ. باقی سب کو نبوت دی جا رہی تھی، ان کی رسالت کا اعلان ہو رہا تھا. آقا تو وہاں بھی تشریف فرما تھے. لہذا آپ تو جانتے ہیں اور آپ نبی بن کے آئے ہیں، اور آپ نے خود ارشاد فرمایا ابھی جناب آدم کو گھوندا جا رہا تھا اور میں تو اس وقت بھی ختم نبوت کا تاج سجا کر بیٹھا ہوا تھا. تو یہ جو کیفیت ہے یہ ورقہ بن نوفل کی ذات کو اس عادت میں شامل کرنے کے لیے ہے. یہ اس لیے نہیں ہے کہ آقا جان نہ پائے کہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے. آقا گھر تشریف لے آئے، آپ نے آ کے ارشاد فرمایا زملونی زملونی. پھر جناب خدیجۃ الکبریٰ نے رسول اکرم کو اپنے ساتھ لگایا. یہاں میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جب حضرت خدیجہ
خدیجہ کی عمر مبارک کی بات ہوتی ہے کہ 15 سال بڑی تھی، وہ اس لمحے کے لیے ظاہری طور پہ اللہ نے بڑا بنایا. اس لمحے دولت کی ضرورت نہیں تھی قبلہ تنولی صاحب، یہاں دنیا کے ساز و سامان کی ضرورت نہیں تھی، وہاں حوصلہ، غم گساری، ہمدردی کی ضرورت تھی. رسول اکرم علیہ تحیۃ والثناء کو جذباتی وابستگی کی ضرورت تھی، مالی وابستگی کی ضرورت نہیں تھی. اور آپ نے اس وقت یہ جملے رسول اکرم کی بارگاہ میں عرض کی ہے کہ کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، کہ ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا کہ میرا رب آپ کو ضائع کرے. یہ ہو گئی نہیں. انک لتصل الرحم وتحمل الکل وتکسب المعدوم وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق. 5 خصائص بیان فرمائے ہیں. اگر ہمیں ان 5 میں سے ایک بھی مل جائے تو انسان آج ممتاز ہو جاتا ہے. اللہ نے 5 خصائص آپ کو عطا فرمائے اور جناب خدیجۃ الکبریٰ کی زبان سے اعلان کروایا ہے تاکہ زمانے کو پتہ چل جائے کہ محمد رسول اللہ گھر سے باہر بھی صادق اور امین ہے اور گھر کے اندر بھی صادق اور امین ہے. اور سب سے پہلے عرض کیا کہ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، آپ غم گساروں کی ڈھارس بنداتے ہیں، آپ دوسرے لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، ضرورت مندوں کی ضرورت پوری کرتے ہیں. وَتَقْسِبُ الْمَعْدُوم کا لفظ بڑا سمجھنے والا ہے. معدوم کا مطلب ہے کہ وہ شخص جو عدم کی کیفیت میں ہے، جس کے پاس ہے ہی کچھ نہیں، کچھ بھی نہیں ہے اس کے پاس. تقسیبو، یہ اگر کسب حلال سے ہم مراد لیں تو اس سے مراد ہے کہ میرے آقا آپ تو کماتے ہی ان لوگوں کے لیے جن کے پاس ہوتا ہی کچھ نہیں. اب اس میں یہ واقعہ بھی عرض کرنا چاہوں گا کہ اعلان نبوت کی ابتدا تھی، آقا گھر تشریف لائے، چہرے پہ غم کے آثار تھے. اب یہ زوجہ تو آئی ہی میرے آقا کے غم دور کرنے کے لیے تھی. جب غم کے آثار دیکھے اپنے محبوب کے چہرے پہ، عرض کیا آقا آپ کیوں پریشان ہیں؟ آپ نے فرمایا حاذا الزمان زمان و قحط، یہ زمانہ قحط کا زمانہ ہے، لوگ پریشان ہیں. باہر جاتا ہوں فقراء کو، غرباء کو دیکھتا ہوں تو دل کرتا ہے کہ میں ان پہ مال خرچ کروں، لیکن ابھی تک تو مال آپ کی ملکیت میں ہے، کہیں آپ کا مال ختم نہ ہو جائے، اس کی وجہ سے خاموش ہو جاتا ہوں. اسی وقت حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے آقا کو بٹھایا اور مکے کے سارے سرداروں کو بلایا. اور حضرت امام فخر الدین الرازی کہتے ہیں کہ اسی دوران حضرت سیدنا صدیق اکبر کو بھی بلایا گیا اور حضرت صدیق بھی وہاں تشریف فرما تھے. اگلے جملے وہ روایت کرتے ہیں کہ جناب خدیجہ نے رسول اکرم کو سامنے بٹھایا، سارے سردار دوسری طرف بیٹھے، وہ اندر حجرے میں تشریف لے گئیں. جتنے درہم تھے، جتنے دینار تھے، جو بھی خزانہ تھا، ہیرے تھے، جواہرات تھے، جتنی بھی دولت تھی وہ لے کر آتی، ڈھیر لگاتی جاتی. جناب صدیق کہتے ہیں کہ اتنا مال و دولت کا ڈھیر لگ گیا کہ ہمارے درمیان پوری دیوار کھڑی ہو گئی. ہم ادھر بیٹھے تھے، رسول اللہ ادھر تھے، دیوار کی وجہ سے دیکھنا ممکن نہیں تھا. میرے آقا نے ارشاد فرمایا خدیجہ چاہتی کیا ہو؟ تو کہنے لگی ان سارے سرداروں کو گواہ بنا کے کہتی ہوں کل تک یہ مال میرا تھا، آج سے یہ مال محمد رسول اللہ. تو انہیں کیا چاہیے تھا؟ انہوں نے ساری زندگی کمایا ہی اس لمحے کے لیے تھا. انہیں تو رسول اکرم کی سنگت، رفاقت، صحبت نصیب ہوگی. آج کسی کو نصیب ہو جائے، میرا رب آج کسی پہ کرم کر دے تو اس زمانے میں وہ سب کچھ رسول اللہ کے قدموں پہ قربان کر دینا چاہتا ہے جنہیں لمحہ لمحہ نصیب تھا. تو عرض کرنے لگی آقا آپ تو صلہ رحمی کرتے ہیں، آپ دوسروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، لہذا میرا رب آپ کو ضائع نہیں کرے گا. یہاں حدیث میں ایک جملہ ہے کہ آقا کریم جب واپس آئے تھے غار حرا سے تو آپ نے کہا لقد خشیت علی نفسی. اس کا سیرت نگاروں نے اور محدثین نے اپنا اپنا ترجمہ کیا ہے. میں حضرت ضیاء الامت حضرت جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ علیہ کا ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ رسول اکرم نے یہ نہیں کہا تھا کہ لقد خشیت علی نفسی. وہ کہتے ہیں یہ خشیت یہاں واحد متکلم کا صیغہ نہیں ہے، یہ واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے کہ حضرت خدیجہ نے کہا آپ کی حالت دیکھ کے مجھے لگتا ہے میری جان چلی جائے گی. آقا نے نہیں فرمایا کہ میری جان چلی جائے گی، کیونکہ آقا تو جانتے تھے میرے رب نے کیا عطا فرمایا. پھر ورقہ بن نوفل آتے ہیں، جناب خدیجۃ الکبریٰ وہاں لے کے جاتی ہے. ورقہ بن نوفل نے کہا جتنا میں نے آج تک علم حاصل کیا ہے یہ وہی ناموس ہے جو جناب عیسیٰ پہ نازل ہوئی، جناب عیسیٰ پہ نازل ہوئی، جناب موسیٰ پہ نازل ہوئی، ان ہستیوں پہ نازل ہوئی ہے. اور مجھے لگتا ہے جس طرح انہیں نکالا گیا ہے آپ کا خاندان، آپ کے لوگ بھی اور آپ کے شہر والے بھی آپ کو ہجرت پہ مجبور کریں گے. کاش اس لمحے میں زندہ ہوں اور میں آپ کے قدموں پہ اپنا سب کچھ قربان کر دوں. یہ سنانا مقصود تھا جناب خدیجۃ الکبریٰ کو، اور جناب خدیجۃ الکبریٰ نے سنا اور ورقہ بن نوفل کی خواہش پھر انہوں نے پوری کی ہے. تو یہ سارے واقعات ہمیں یہ بتاتے ہیں اللہ نے آپ کو کتنی بصیرت عطا فرمائی تھی. میرے رب نے اسی لمحے کے لیے آپ کو زائد عمر دے کر دنیا میں بھیجا تھا کہ جب رسول اکرم کو جذباتی وابستگی کی ضرورت ہوگی تو کہیں اور دیکھنا نہ پڑے، اپنے گھر سے میرا رب سب کچھ. سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت کرم، بہت عنایت. ناظرین مکرم،
ہمیں ایک مختصر بریک لینا ہے، بہت جلد ہم دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ پیر صاحب، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو صاحب الفقر و فخری ہیں، ماشاءاللہ۔ آپ نے اس مال کو کیا کرنا تھا، حضرت سیدہ خدیجہ کے مال کو، اور وہ لے کر کیا آپ نے کوئی ذاتی جائیداد بنائی، محلات بنائے، کیا کیا؟ بہت ہی اہم سوال ہے آپ کا۔ مطلب یہ آج جو اس وقت معاشرہ میں جو ہماری نوجوان نسل کی سوچوں کا انداز ہے، اس حوالہ سے یہ بہت اہم نقطہ ہے جو آپ نے اٹھایا ہے۔ میرے ایک بہت ہی اچھے پیار والے آفیسر ہیں، دوست ہیں، وہ اس بات پر بڑا اصرار کریں بھئی جی پیسے کے بغیر کوئی کام نہیں ہو سکتا، پیسہ بہت ضروری چیز ہے، پیسے کے بغیر، اور پیسے سے مراد ہر طرح کا پیسہ۔ تو وہ میں نے حضور اجازت ہو تو ایک شعر پیش کروں؟ اے زر تو خدا نئی ولیکن بخدا ستار عیوبی و قاضی الحاجات۔ واہ واہ، اے دولت تو خدا نہیں ہے لیکن قسم ہے خدا کی، تو ہو تو عیب ڈھانپ دیے جاتے ہیں، تو ہو تو حاجت روا ہو جاتی ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب اجازت ہو تو ایک اس کے ساتھ ضرور، اگرچہ زر بھی ہے زمانے میں قاضی الحاجات، علامہ کو نہ ذکر کیا تو پھر بات ادھوری رہ جائے گی۔ اگرچہ زر بھی ہے زمانے میں قاضی الحاجات، جو فقر سے میسر ہے تونگری سے نہیں۔ سبحان اللہ۔ یا وہ نظر آتا ہے۔ میں نے انہیں وہ اپنی بات کی دلیل کے طور پر انہوں نے حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا یہ کہا کہ جی دیکھیں جی پیسے کی تو وہاں بھی ضرورت ہے۔ اچھا میں نے انہیں پھر جب مثال کہاں سے لے کے آئے؟ وہ جو اپنی جس اینگل سے وہ بات کر رہے تھے، میں چاہتا تھا کہ یہ اپنا ذہن تھوڑا صاف کریں۔ میں نے انہیں کہا کہ اگر پیسے کی ضرورت تھی تو مجھے آپ یہ بتائیں کہ یہ خواہش عقد کی کس نے کی؟ اگر تو یہ خواہش آقا علیہ السلام کی طرف سے ہے پھر تو ہم کہتے ہیں بالکل اس بات کو مانتے ہیں جی۔ اور اگر مالدار اپنا مال قدموں پہ نچھاور کرنے کے لیے خواہش کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ فقر جو ہے وہ اس سے کہیں زیادہ بلند ہے، سارا تناظر ہی بدل جاتا ہے۔ اچھا اب یہ جو مال ہے اس کی اصل میں اولین جو ضرورت ہے وہ ضرورت اسلام کی خاطر تھی، کیونکہ آقا علیہ السلام، اب یعنی میں اپنی طرف سے بات کرنے کی بجائے پیارے آقا کا ہی ایک ارشاد جو ہے نا پیش کرتا ہوں۔ حضور علیہ السلام ازواج مطہرات کے مبارک جرمٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ کو یاد کر رہے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رشک کرتے ہوئے محبت کے ساتھ یعنی کہا کہ آپ ابھی تک ان کو نہیں بھولے، اللہ نے آپ کو اس سے بہتر بیوی دی ہے، یہ ہے۔ تو بات ان کی بالکل برمحل تھی، بربنائے محبت تھی، برمحل بھی تھی کہ اس سے بہتر بیوی، چونکہ ازواج مطہرات میں ایک ہماری شخصیت۔ خیر وہ حضور علیہ السلام نے فرمایا عائشہ، جو بات میرے آقا نے فرمائی ہے وہ یہ کہ جس وقت لوگ مجھے یعنی میری دعوت کو قبول نہیں کرتے تھے، روایت کے الفاظ ہیں کہ جب لوگ میری تکذیب کرتے تھے، میری ذرا زبان میں ہمت نہیں پڑ رہی تھی، جب لوگ دعوت کو قبول نہیں کرتے تھے، تکذیب کرتے تھے تو خدیجہ میری تصدیق کرتی تھی، اور جب لوگ مجھ سے اپنا مال چھپاتے تھے کہ جو آتا ہے راہ خدا میں بانٹ دیتے ہیں، خدیجہ مجھ پہ لٹاتی تھی، نچھاور کرتی تھی۔ یعنی یہ ان کی شان تھی، یہ ان کا اللہ رب العزت کی طرف سے انہیں میرے لیے غم گسار بنا کر اور دمساز بنا کر، اس لیے اللہ رب العزت نے پھر فرمایا اللہ نے مجھے ان کے ذریعہ سے اولاد عطا فرمائی، اور اللہ رب العزت نے ان کے ذریعہ سے یہ آخر وقت تک یعنی یہ محبت کا سلسلہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ سے حضور کا جو ہے وہ جاری رہا۔ جو مکالمہ ہے، اب اس مکالمے کو جوڑیے اس غم گسارانہ مکالمے سے جو غار حرا سے واپسی پر حضرت خدیجہ نے رسول اللہ سے باتیں کی، بے شک آپ ایسے ہیں، آپ ایسے ہیں، آپ میں یہ فضائل ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ اچھا ایک اس کو بہت ہی عمدہ انداز میں جس ہستی نے سمجھا
پیغمبرانہ دعوت کو، حضور کی اس شان کو، چونکہ وہ جیسے ابتدا میں آپ نے کہا کہ وہ منتظر تھیں، انہیں انتظار تھا کہ وہ لمحہ کب آتا ہے، تو جیسے ہی وہ لمحہ آیا وہ اس کے لیے پہلے سے تیار تھیں، اور انہوں نے جیسے 5 خصائص حضور کے اس مرحلہ پہ گنائے ہیں، اور کہ آپ میں یہ شان ہے، یہ شان ہے، یہ شان ہے، یا اللہ آپ کو کی حفاظت فرمائے گا کہ آپ کو اللہ نے یہ شانیں دی ہیں، اور ان مقاصد کے لیے پروردگار عالم نے آپ کو اس دنیا میں مبعوث فرمایا ہے۔ راہب نے کہا تھا اس کو کوئی انتظار نہیں تھا۔ بحیرہ راہب کا تو خیر اور بھی بہت سے صاحب علم جو تھے، یعنی حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ کی ایک روایت ہے کہ جب حضور کا مکہ مکرمہ میں ظہور قدسی ہوا تو وہ کہتے ہیں یثرب میں ایک الہامی کتابوں کا عالم تھا، وہ شام کو نکلا باہر، حالانکہ تارک الدنیا تھا، لوگ اس کو دیکھنے کو ترستے تھے، وہ باہر نکلا اور وہ کہے کہ وہ آج ستارہ طلوع ہو گیا ہے، جس ستارے کی خبر ہمیں موسیٰ نے دی تھی کہ جب آسمان کے فلاں گوشے میں یہ ستارہ طلوع ہو جائے وہ شب ظہور قدسی ہوگی، نبی آخر الزمان کے میلاد کی رات ہوگی۔ تو یہ تو انتظار اہل کتاب کا، تو یہ انتظار تھا انہیں کہ کب وہ گھڑی آتی ہے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا فوراً، یعنی اب اہل کتاب میں اور حضرت خدیجہ الکبریٰ میں یہاں ایک بہت بڑا فرق ہے کہ وہ انتظار میں تھے، خبریں دیتے تھے، حضرت خدیجہ الکبریٰ تو دمساز تھیں، اٹھ کے ساتھ کھڑی ہو گئی، اور یہ جانتے ہوئے بھی کہ ساری مشکلات شیب ابی طالب سارا جو کچھ ہے وہ ساری مشکلات کو ان کی نظر دیکھ رہی تھی کہ اب اس کا نتیجہ کیا نکلنا ہے، اور اس کے لیے وہ اپنے آپ کو پیش کر رہی تھی کہ آقا آپ اکیلے نہیں ہیں، آپ اکیلے نہیں ہیں، اللہ رب العزت نے آپ کو کے ساتھ جو معاملہ کیا ہے میں گواہی دیتی ہوں کہ آپ اللہ کے سچے اور آخری رسول ہیں۔ اور یہ پھر یہ جو ڈاکٹر صاحب نے روایت پیش کی اس کا خلاصہ کہ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے سلام لائے۔ حافظ ابن قیم کہتے ہیں کہ خواتین جہاں میں سبحان اللہ یہ شرف صرف حضرت خدیجہ الکبریٰ کو حاصل ہے کہ بذریعہ وحی ان کو اللہ رب العزت کا سلام، کمال ہے یہ خواتین جہاں، کمال، یعنی حوا سے لے کر حضرت اماں حوا سے لے کر خواتین جہاں میں یہ شرف صرف ان کے لیے خاص ہے کہ اللہ رب العزت نے ان کے لیے سلام بھیجا۔ سبحان اللہ، بہت ہی ان کی عظمت اور شان ہے کہ پہلو ہیں جو سمجھنے سے تعلق رکھتے ہیں۔ ماشاء اللہ۔ جو شاب ابی طالب کا ایک المیہ ہے، ایک واقعہ ہے، یہ سیرت کے اندر ایک بہت ہی دردناک ایک پورشن ہے۔ اچھا، اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اہل ایمان نے کیا استقامت دکھائی، لیکن جو حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی شان ہے، ایک طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑی ہیں مشکلات میں، اور دوسری طرف اہل ایمان کے لیے ماؤں جیسا کردار ادا کر رہی ہیں، اپنا سارا مال خود بھوکی رہ رہی ہیں۔ سیرت نگاروں نے یہاں تک لکھا ہے کہ آپ کے انتقال کا سبب بھی شاب ابی طالب کی مشکلات تھیں، کمی تو کسی چیز کی نہیں تھی، پتہ یہ چلا اپنے پہ نہیں صرف کیا، اہل ایمان پہ خرچ کیا۔ ارشاد فرمائیں کچھ۔ اپنی ماں پہ اپنی رحمتوں کا نزول، سبحان اللہ، آپ نے بڑے خوبصورت اس کا احاطہ فرمایا، سبحان اللہ۔ اور واقعی یہ سیرت کا سب سے دردناک پہلو ہے یہ جو 3 سال ہیں، اور ہمارے ممبر اور محراب سے عمومی طور پہ اسے بیان ہی کوئی نہیں کیا جاتا، اور اسے بیان کرنا چاہیے، اسے سمجھنا چاہیے، اور وہی پریکٹس میرے آقا نے کی تھی۔ تو پھر غزوہ خندق کے موقع پہ آقا نے پھر پتھر باندھے تھے، اور پتھر باندھنے کے باوجود پھر آپ نے چٹان کو توڑ کے زمانے کو بتایا میں تو ہر رات اپنے رب کے ہاں گزارتا ہوں، مجھے کھلاتا بھی ہے، وہ مجھے پلاتا بھی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر وہ خندق میں کھلاتا پلاتا ہے تو شیب ابی طالب میں بھی تو کھلاتا پلاتا ہوگا نا۔ ڈاکٹر صاحب آپ کی بات معذرت چاہتا ہوں، اس لیے بہت اہم ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 3 سال ہیں جی، جن کا ہم ذکر نہیں کرتے۔ سیرت کا حصہ ہے، سیرت کا حصہ ہے، اس کی کوئی وجہ ہوگی ذکر نہ کرنے کی۔ آپ نے درست فرمایا، اشارہ آپ نے درست، ایکچولی یہاں بیان کے اندر بھی ایک شاب ہے نا، جی ہاں، چھپ جاتی ہیں۔ زبردست۔ اصل بات یہ ہے گھاٹی در گھاٹی ہے، لیکن حضور ہم جتنا بھی چھپائیں سیرت کے کس ورقے کو ہم چھپا پائیں گے، ہر جگہ ہی ہمیں حضرت ابو طالب کا اور جناب خدیجہ الکبریٰ کا نام جو ہے وہ نظر آتا ہے۔ اب یہ جو محاصرہ ہوا یا ہجرت سے پہلے ہجرت ہوئی،
تو اس کا پس منظر یہ ہے کہ یہ 7واں سال تھا نبوت کا، اور اسلام پھیلتا جا رہا ہے، اور ہر قسم کے ہتھ کنڈوں کے باوجود اسلام دار ارقم سے بھی نکل گیا ہے اور ہر حد کو پار کر رہا ہے۔ اب مکے والے یہ بھی جانتے تھے کہ جب تک حضرت ابو طالب ہیں ہم محمد رسول اللہ کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے، اور وہ بیچارے درست ہی سمجھتے تھے، کیونکہ انہوں نے اعلان جو کر رکھا تھا مکے کے چوک میں کھڑے ہو کے کہ واللہ لن یصلوا الیک بجمعہم حتی وسد فی التراب دفینا، کہ جب تک میرا آخری سانس بھی ہے اور خون کا آخری قطرہ بھی ہے کوئی بھی میرے بھتیجے کے قریب نہیں آ سکتا۔ اور آپ نے وہ کر کے دکھایا، صرف واز نہیں تھا، صرف تقریر نہیں تھی، صرف جذبات نہیں تھے، آپ نے تو دیکھیں نا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ اب اس حدیث مبارکہ پہ ان دونوں ہستیوں نے تو عمل کر کے دکھایا ہے نا۔ تو حضرت ابو طالب نے سب کچھ قربان کر دیا جناب رسول اکرم پہ۔ دیکھیں نا کہ وہ ہمیشہ کے لیے یہ بھی ابی طالب ہو گئی نا، کو گھاٹی بھی تو اور کسی کا انتخاب ہو سکتا تھا نا، یہ بھی انتخاب تو میرے رب نے فرمایا ہے کہ آپ نہ چاہتے ہوئے جب بھی تذکرہ کریں گے تو ان کا نام تو آتا ہی رہے گا نا، ان کا ذکر تو ہوتا ہی رہے گا۔ تو جب یہ محاصرہ ہو گیا اور یہ ہجرت ہو گئی اور وہ 3 سال، بلکہ یہ مقاطعہ ہو گیا نا، سوشل بائیکاٹ ہو گیا، کہ انہوں نے سمجھا کہ اب ہم جانی طور پہ یا جسمانی طور پہ تو محمد رسول اللہ کا خاکم بدہن کچھ بگاڑ نہیں سکتے، تو انہوں نے مقاطعہ کر دیا۔ اب اس میں 3-4 چیزیں تھیں۔ سب سے پہلے تو انہوں نے یہ کہا کہ بنو ہاشم سے ہم ہر قسم کی رشتہ داری کو ختم کر دیں گے، اب مزید شادی بیاہ نکاح کوئی ان کے ساتھ نہیں ہوگا، ہماری کوئی تجارت نہیں ہوگی، ہماری کوئی بزنس ڈیل نہیں ہوگی، کھانے پینے کے لیے انہیں کوئی چیز نہیں دی جائے گی، بالکل سب کچھ ہی ختم کر دیا جائے گا، سوشل بائیکاٹ مکمل طور پہ۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہجرت مدینہ سے مشکل ترین وقت تھا، بلکہ یوں کہا جائے کہ بدر سے لے کر تبوک تک جتنی غزوات ہوئی ہیں ان میں تو میرے آقا کے ساتھ بہت سارے میرے رب کے انعامات ظاہری طور پہ موجود تھے، لیکن یہ سب سے مشکل ترین امتحان تھا جس میں سے میرے آقا کو گزارا جا رہا ہے، اور 1 دن کے لیے تو نہیں تھا، 2 دن کے لیے نہیں تھا، 4 دن کے لیے نہیں تھا، 3 سال کے لیے تھا۔ اور جہاں تک ہمارا علم ہے 1 سال میں 365 دن ہوتے ہیں، اور 3 سال ہو جائیں تو یہ 1000 دن اور 1000 راتیں بنتی ہیں۔ اور حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہاں موجود تھے، آپ نے بھی وہاں وقت گزارا۔ وہ کہتے ہیں جب ہم فطری حاجت کی قضا کرتے تھے ہمیں اس سے اندازہ ہوتا تھا کہ ہمارے کھانے پینے میں کیا شامل ہے، ہمیں درختوں کے خشک پتے کھانے پڑتے تھے، چمڑے کو ابال کے کھانا پڑتا تھا۔ اب ذرا اندازہ کیجئے آج ہماری جو ممدوحہ ہیں، ہماری ماں جناب ام المومنین سلام اللہ علیہا، وہ مکے کی ایلیٹ کلاس سے تعلق رکھتی ہیں۔ میرا خیال ہے ایلیٹ کا لفظ بھی ان کے لیے مناسب نہیں ہوگا، یہ چھوٹا لفظ ہے ان کے لیے۔ اور چند فرلانگ پہ آپ کا محل ہے، آپ کا گھر موجود ہے، آپ کی تجارت کا سامان موجود ہے، آپ کے رشتہ دار موجود ہیں، اور حتیٰ کہ حکیم بن حزام جو آپ کے بھتیجے ہیں وہ تو اونٹ لے کر بھی آتے تھے اور رسول اکرم کی بارگاہ میں پیش کرتے تھے۔ اب حضرت خدیجہ نے خود کیا کھانا ہوتا تھا، وہ تو رسول اکرم کی خدمت کے لیے مامور تھے، اور ابو جہل کے ساتھ ان کا مکالمہ بھی ہوا اور انہوں نے ہڈی اٹھا کے اس کے چہرے پہ ماری اور اسے کہا کہ میں تو اپنی پھپھو جان کے لیے خدمت کر رہا ہوں، میں کروں گا۔ تو یہ ویسے حضور وہ بھی کمال حوصلہ اور کمال جرأت ہے حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کہ یہ جو 3 سال گزرے 7 نبوی سے لے کے 10 نبوی تک، اب ان 3 سالوں میں نمایاں طور پہ ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ جو مال و دولت باقی رہ گیا تھا وہ بھی سارا رسول اکرم کے قدموں پہ قربان کر دیا۔ اور جو جملہ آپ نے بولا صرف رسول اکرم پہ نہیں، سعد بن ابی وقاص پہ بھی، رسول اکرم کے ماننے والوں پہ، مسلمانوں پہ، اور ان سارے مسلمانوں پہ جنہیں اس کی ضرورت تھی پیش کر دیا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ تو نہیں ہوتا تھا کہ وہ خشک پتے کھاتے تھے اور حضرت چوری کھاتی تھی، ایسا تو نہیں ہوتا تھا، وہ بھی تو وہی سب کچھ کھا رہی تھی۔ سیرت نگاروں نے کہ آپ کے پیٹ میں تکلیف شروع ہو گئی پتے کھانے کی وجہ سے، پتے کھانے کی، اور یہی سبب آپ کے انتقال کا بھی بات۔ اب ذرا اندازہ کر لیجئے کہ کتنا مشکل وقت ہے، اور اب اس لمحے بھی جب رسول اکرم کے چہرے پہ کبھی غم کے آثار آتے، بچوں کے رونے کی آواز سن کے آقا پریشان ہوتے، اپنے لیے تو آقا پریشان نہیں ہوتے تھے، جب پریشان ہوتے تو جناب سیدہ پھر رسول اکرم کی غم گساری کرتی، آپ کو حوصلہ دیتی، آپ کے جذبات کو بڑھاتی، رسول اکرم علیہ تحیت و ثنا کو اس بات کا احساس دلاتی کہ اللہ نے ایک نعمت کی صورت میں مجھے آپ کی زندگی میں شامل کیا ہے۔ اور سورۃ الضحیٰ میں جہاں سارے انعامات کا ذکر ہے وہاں حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ کو بھی بطور انعام میرے رب نے ذکر فرمایا۔ پھر وہ وقت آیا، 3 سال گزر گئے، پھر مقاطعہ آخر ختم ہونا تھا، امتحان نے ختم ہونا ہی ہوتا ہے، وہ 3 گھنٹے کا ہو یا 3 سال کا ہو، نہیں ختم نہیں ہوگا تو نتیجہ کیسے نکلے گا؟ نتیجہ کیسے نکلے گا؟ اور پھر رسول اکرم نے ارشاد فرمایا، اپنے چچا کو ارشاد فرمایا
کہ جا کے انہیں بتائیے کہ وہ جو معاہدہ آپ نے کعبے کی دیوار کے ساتھ لٹکا رکھا ہے دیمک چاٹ گئی ہے سر صرف اللہ کا نام باقی رہ گیا. جناب ابو طالب نے کسی اور سے تصدیق نہیں کروائی, آپ نے مانا اپنے بھتیجے کا, وہاں گئے اور آپ نے مکے والوں کو اکٹھا کر کے ارشاد فرمایا میرا یقین تو سن کر ہو گیا ہے, تم دیکھ کر یقین کر لو, تم دیکھ لو صرف اللہ کا نام باقی رہ گیا ہے. اب ایمان بالغیب کا کتنا اعلیٰ درجہ ہے کہ بس رسول اکرم نے شیب ابی طالب میں بیٹھ کے فرمایا, وہاں بیٹھے ہی انہوں نے سمجھ لیا جو میرے بھتیجے نے کہا ہے وہ سچ ہوگا. اور کوئی شک والی بات نہیں کہ یقینی طور پہ حضرت ابو طالب اور جناب سیدہ خدیجہ الکبریٰ کی صحت پہ شیب ابی طالب کے 3 سالوں نے ایسے اثرات مرتب کیے کہ اس سے فوراً بعد وہ دونوں ہستیاں دنیا سے رخصت ہو گئی. اور آقا نے کہا یہ عام الحزن ہے. تو میں یہ عرض کرنا چاہوں گا آقا کا غم تو سمجھو ذرا کہ صرف 1 دن 2 دن 3 دن کے لیے آقا نے پورے سال کے لیے کہا یہ غم کا سال ہے. غم کی کیا کیفیت ہوگی اس ہستی کی جس نے سب کچھ اپنی اولاد تک رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے رب کے نام پہ قربان کر دیا تھا, اور آپ نے اپنی اولاد کے جانے کو بھی غم کا سال کبھی نہیں فرمایا, نہ بعد میں. اور اس سے پہلے بھی جتنی مصیبتیں آئیں ان 2 ہستیوں کے جانے کو کہا یہ غم کا سال ہے. اس کا مطلب ہے کہ رسول اکرم کو گھر کے باہر سے بھی اور گھر کے اندر بھی ان 2 ہستیوں نے ایسا سپورٹ کیا تھا کہ ان کا جانا رسول اکرم کو بھی برداشت نہیں. سبحان اللہ. السلام علیکم ناظرین محترم. 92 نیوز چینل کی سحر ٹرانسمیشن رحمت رمضان میں آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتا ہوں. اس وقت ہم درس مثنوی معنوی کی طرف چل رہے ہیں. حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی شہرہ آفاق مثنوی میں جا بجا نعتیہ مضامین کو نظم کیا ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا صفات اور آپ کے کارناموں اور آپ کے لطف و کرم اور آپ کے معجزات کا وہ کثرت سے ذکر فرماتے ہیں, بڑی محبت سے اور لطف لے لے کر. خاص طور پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ جو پہلو ہے امت پر آپ کی بے پایاں شفقت کا, اس کا ذکر حضرت رومی نے بہت زیادہ کیا ہے. اور وہ فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کو خدا نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے, یہ انہی کا ہی کرم ہے, انہی کا ہی کمال ہے, انہی کا ہی وسعت ظرف ہے کہ وہ آخر تک امتی امتی پکارتے رہے. اور آپ کو ہمیشہ زندگی بھر امت کی فکر رہی. اور مولانا رومی امید کرتے ہیں کہ میدان حشر میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کا اسی طرح ہی خیال فرمائیں گے. رومی فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے اور سچ فرمایا ہے کہ ایک بھڑکتی ہوئی آگ کا الاؤ ہے جو نار دوزخ ہے, اور تم لوگ ناسمجھی میں پروانوں کی طرح اس آگ کی طرف لپک رہے ہو, اور میں اس آگ کے دہانے پر بیٹھا ہوں, اس تنور کے دہانے پر بیٹھا ہوں, اور دونوں ہاتھوں سے تمہیں بچا رہا ہوں کہ تم کہیں غلطی سے اس آگ میں نہ گر جاؤ. وہ آگ دوزخ کی آگ ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو رحمت ہے ہم پر, اور آپ کی شفقت جو آپ کی جبلت اور آپ کے خمیر میں ہے, خدا داد ہے, اس کا تقاضا یہ ہے کہ وہ نہیں چاہتے کہ امت کا کوئی ایک فرد بھی دوزخ میں جائے. دیکھیے اس مضمون کو حضرت مولانا رومی نے کتنی عمدگی سے بیان فرمایا. راست می فرمود آن بحر کرم, سچ فرماتے تھے وہ کرم کا سمندر یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, بر شما من از شما مشفق ترم, اے میری امت میں تم پر خود تم سے زیادہ شفقت کرنے والا ہوں. من نشستے بر کنار آتشی, میں ایک بہت بڑی آگ کے کنارے بیٹھا ہوا ہوں. با فروغ و شعلے بس ناخوشی, وہ آگ ایسی ہے کہ اس کے الاؤ بھڑک رہے ہیں, اور ایسے ایسے بڑے بڑے شعلے ہیں جو بہت ہی اذیتناک اور تکلیف دہ ہیں. ہم چو پروانے شما آنسو دوان, اور اے لوگو, اے میری امت کے لوگو, تم پروانوں کی طرح اس آگ کی طرف لپک رہے ہو ناسمجھی میں. ہر دو دستے من شدے پروانے ران, اور میں اپنے دونوں ہاتھوں سے تم پروانوں کو دھکیل رہا ہوں, بچا رہا ہوں اس آگ سے کہ تم محفوظ رہو. رومی فرماتے ہیں
کہ ہم امید کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس طرح اپنی ظاہری حیات طیبہ میں یہ مشفقانہ رویہ اپنایا، ہم پر لطف و کرم کیا، انشاءاللہ العزیز وہ اپنی شفاعت سے میدان حشر میں بھی امت کو دونوں ہاتھوں سے اسی طرح آگ سے بچائیں گے، اور ہم ان کے لطف و کرم سے، ان کی نگاہ کرم سے اللہ تعالی ہماری مغفرت فرمائے گا اور ہمیں دوزخ کی آگ سے نجات دلائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم۔ مناجات اہل بیت اطہار کا وقت ہے۔ ناظرین کرام، آج ہم امام زین العابدین کی مناجات میں سے ایک حصہ پڑھنے کی اور ان الفاظ کے ذریعے سے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دست دعا بلند کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ جیسا کہ آج آپ ہمارا پروگرام دیکھ رہے تھے، ام المومنین سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حوالے سے آج کا پروگرام تھا۔ تو یہ جو مناجات ہے، اس کے اندر بھی آپ دیکھیں گے کہ اللہ رب العزت کے ساتھ تعلق کی ایک ایسی جہت سامنے آتی ہے کہ گویا ماں کی شفقتوں سے بڑھ کے جو اللہ رب العزت کا سایہ شفقت ہو سکتا ہے، دامن شفقت ہو سکتا ہے، امام پاک اس دامن شفقت میں پناہ لینے کی بات کر رہے ہیں۔ اور دوسری بات، جو بندہ مومن کے اندر اللہ رب العزت کی خوف اور اللہ رب العزت کی بارگاہ سے امید کا ایک توازن ہونا چاہیے، وہ رنگ بھی ہمیں اس مناجات کے اندر نظر آتا ہے، اور شاید یہی وہ اعتدال اور توازن ہے جو بعد میں ہمیں صوفیاء کے ہاں نظر آتا ہے۔ جیسے معروف صوفیاء کا یہ قول ہے، اگر میدان محشر میں یہ اعلان ہو کہ ایک ہی شخص جہنم میں جائے گا تو وہ کہتے ہیں میرے گناہ اتنے زیادہ ہیں، میں سمجھتا ہوں میں ہی ہوں گا، اور اگر یہ اعلان ہو جائے کہ جنت میں ایک ہی شخص جائے گا تو مجھے اللہ رب العزت کے کرم پہ باوجود اپنی کوتاہیوں کے یقین اتنا زیادہ ہے، اعتماد اتنا زیادہ ہے، ایمان اتنا زیادہ ہے کہ میں یہ سمجھوں گا کہ جنت میں جانے والا وہ شخص میں ہی ہوں۔ یہ جو اعتدال اور توازن ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ کے ساتھ تعلق کا، خوف اور رجا کے حوالے سے، وہ رنگ بھی ہمیں اس مناجات کے اندر نظر آتا ہے۔ امام پاک فرماتے ہیں والحمدللہ الذی ارجوہ ولا ارجو غیرہ، اور ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس کی بارگاہ سے مجھے امید ہے اور اس کے علاوہ میں کسی سے کوئی امید نہیں رکھتا۔ وَلَوْ رَجَوْتُ غَيْرَهُ لَأَخْلَفَ رَجَائِي، اور اگر میں کسی غیر سے امید لگا بھی لوں وہ میری امید کبھی پوری نہیں کرے گا۔ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَكَلَنِي إِلَيْهِ فَأَكْرَمَنِي، اور ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جب میں نے اپنے معاملات اس کے سپرد کیے، اس کو اپنا وکیل بنایا تو اس نے مجھے عزتوں سے نوازا۔ وَلَمْ يَكِلْنِي إِلَى النَّاسِ فَيُحِينُونِي، اور میں نے اپنے آپ کو لوگوں کے سپرد نہیں کیا، کیونکہ اگر میں ایسا کرتا تو وہ سوائے توہین کے مجھے کچھ نہ دیتے۔ سبحان اللہ۔ والحمد للہ الذی تحبب الی وہو غنی عنی، اور ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے جو مجھے اپنی محبتوں سے نوازتا ہے حالانکہ وہ مجھ سے مستغنی ہے، اسے میری حاجت نہیں ہے۔ والحمد للہ الذی یحلم عنی حتی کانی لا ذنب لی، ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے جو مجھ پہ اتنی نرمی فرماتا ہے، اتنی رحمت فرماتا ہے گویا میں نے کوئی گناہ ہی نہیں کیا۔ سبحان اللہ۔ فَرَبِّ احمد شَيْءٍ عِنْدِي، میرے نزدیک اگر کسی کی بہت تعریف ہو سکتی ہے تو وہ صرف میرا رب ہے۔ وَأَحَقُّ بِحَمْدِي، اور میں کسی کی حمد کرنے کا پابند ہوں، مجھے اگر کسی کی حمد کرنی چاہیے تو وہ صرف میرا رب ہے۔ اللہم انی اجد سبل المطالب الیک مشرعۃ، اے اللہ میں دیکھتا ہوں کہ میرے مطالب اور مقاصد کے سارے راستے تیری بارگاہ کی طرف جانے کے لیے کھلے ہوئے ہیں۔ وَمَنَاهِلَ الرَّجَاءِ لَدَيْكَ مُتْرَعَةً، اور میری امید کے جتنے چشمے ہیں تیرے کرم سے سیرابی کے ساتھ ابل رہے ہیں۔ وَالْإِسْتِعَانَةَ بِفَضْلِكَ لِمَنْ أَمَّلَكَ مُبَاحَةً، اے اللہ میں جس چیز کی امید رکھتا ہوں اس کے لیے تیرے فضل اور کی استعانت اور مدد میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ وَأَبْوَابَ الدُّعَاءِ إِلَيْكَ لِلصَّالِحِينَ مَفْتُوحَةً، اور تیری بارگاہ میں فریاد کرنے والوں کے لیے تیری رحمت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ وَأَعْلَمُ أَنَّكَ لِلرَّاجِينَ بِمَوْضِعِ إِجَابَةٍ، اے اللہ میں جانتا ہوں جو لوگ تیری بارگاہ میں تجھ سے امید لگائے بیٹھے ہیں ان کے لیے قبولیت کی بارگاہ تیرا ہی دروازہ ہے۔ وَلِلْمَلْحُوفِينَ بِمَرْصَدِ إِغَاثَةً، اے میرے اللہ مصیبت زدوں کے لیے اگر کوئی فریاد رسی کی جگہ ہے تو وہ تیرا دروازہ ہے، تیری بارگاہ ہے۔ وَأَنَّ فِي اللَّهْفِ إِلَى جُودِكَ، اے اللہ مصیبت میں
تیری بارگاہ میں ہی میں نے رجوع کرنا ہے۔ والرضا بقضائک کا عوضاً ممن الباخلین، اور جو بخیل لوگ ہیں ان کی کنجوسی کے وقت، ان کی عطاؤں کو روکنے کے وقت جو پناہ کا راستہ ہے وہ تیرے فیصلے پر رضا ہے۔ ومندوحۃ عما فی ایدی المستعصرین، اے اللہ جو مالدار لوگ ہیں ان کے ہاتھوں میں جو کچھ ہے جو مجھ تک نہیں پہنچ رہا اس پر بھی میرے لیے پناہ کا راستہ تیرے فیصلے پہ راضی ہونا ہے۔ وَأَنَّ الرَّاحِلَ إِلَيْكَ قریب المسافت، ہے اللہ تیری بارگاہ میں جو آنے والے ہیں ان کے لیے تیری بارگاہ کی منزل بہت قریب ہے۔ وَأَنَّكَ لَا تَحْتَجِبُ عَنْ خَلْقِكَ إِلَّا أَن تَحْجُبَهُمُ الْأَعْمَالُ دُونَكَ، ہے اللہ تو اپنی مخلوق سے حجاب میں نہیں ہے، اوجل نہیں ہے، اگر کوئی چیز انہیں اوجل کر رہی ہے تو وہ ان کے اپنے اعمال ہیں۔ وَقَدْ قَصَدتُ إِلَيْكَ بِطَالِبَتِي، ہے اللہ میں اپنی طلب لے کر تیری بارگاہ کا ارادہ کر کے تیری طرف متوجہ ہوا ہوں۔ وَتَوَجَّهْتُ إِلَيْكَ بِحَاجَتِي، ہے اللہ میں اپنی حاجت کے ساتھ تیری بارگاہ کی طرف رخ کیے ہوئے ہوں۔ وَجَعَلْتُ بِكَ اسْتِغَاثَتِي، ہے اللہ میں نے اپنی امیدیں اپنی فریادیں تجھ تک پہنچائی ہیں۔ وَبِدُعَائِكَ تَوَسُّلِي مِنْ غَيْرِ اسْتِحْقَاقٍ لِاسْتِمَاعِكَ مِنِّي، ہے اللہ باوجود اس کے کہ میرے اعمال کے باعث میرا یہ استحقاق نہیں ہے کہ میری فریاد سنی جائے، اللہ پھر بھی میری جو تیری بارگاہ میں فریاد کرنا ہے وہی تیری بارگاہ تک پہنچنے کا وسیلہ ہے یا رب العالمین یا ارحم الراحمین۔ حاضرین گرامی، ناظرین کرام، یہ جو مناجات ہم نے پڑھی ہے، جب ہم اس مناجات کو دیکھتے ہیں تو اس میں بھی امام پاک کا وہی رنگ ہمیں نظر آتا ہے کہ کس طرح سے جو کچھ تعلیمات قرآن حکیم میں ہمیں ملتی ہیں ان تعلیمات کی دعائی صورت، مناجاتی صورت ان کلمات کے اندر ہمیں ایک ایک کلمے سے نکھر کے چمک کے ہمارے سامنے آتی ہے۔ اور جب اب ان ساری مناجات کو پڑھتے ہیں تو جو حقیقت کھل کے ہمارے سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ امام پاک نے ہمیں یہ بتایا دعا یا مناجات اللہ کی بارگاہ میں صرف چند الفاظ ادا کر دینے کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ایٹیٹیوڈ آف مائنڈ ہے، یہ ایک ذہنی رویہ ہے، یہ ایک اسلوب فکر ہے، یہ ایک طرز حیات ہے۔ جب ہم قرآن مجید کے ماحول میں اور قرآن مجید کی فضا میں رہنے کی اپنا معمول بنا لیتے ہیں تو پھر اللہ کی بارگاہ میں اسی طرح کے کلمات ادا ہوتے ہیں، پھر ہم اسی طرح اللہ کی بارگاہ کی طرف رجوع کرتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں اپنی التجائیں بھیجتے ہیں کہ ہماری ہر التجا اللہ کے کسی کلام کے کسی حصے، قرآن مجید کے کسی حصے کا تسلسل یا اس کی اتباع میں ہو رہا ہوتا ہے۔ چند یہاں پہ مثالیں میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، جیسے حضرت امام پاک نے فرمایا کہ شروع میں کہ والحمدللہ الذی ارجوہ ولا ارجو غیرہ، ہے اللہ ساری تعریفیں تیرے لیے ہیں، اس ذات کے لیے جس کی بارگاہ میں ہماری ساری امیدیں ہیں۔ اب دیکھیں اہل ایمان کا جو کریکٹر ہے اس کو بیان کرتے ہوئے اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے امن و قانت آناء اللیل ساجدا و قائما یحذر الاخرۃ ویرجو رحمت رب، کیا اس شخص جیسا کوئی ہو سکتا ہے جو اپنے اللہ کی اطاعت میں اتنا کامل ہے کہ اس کی راتیں سجدوں میں اور قیام میں گزرتی ہیں، کبھی وہ اپنی آخرت کے معاملات میں اللہ سے ڈرتا ہے اور کبھی وہ اللہ کی بارگاہ میں اس کی رحمت سے امید لگا کے بیٹھا ہوتا ہے۔ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب، کیا وہ لوگ جو اللہ کی شانوں کو جانتے ہیں اور جو نہیں جانتے برابر ہو سکتے ہیں؟ کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ نصیحت وہی پکڑتے ہیں جو اہل عقل ہیں، اہل دانش ہیں۔ یعنی دانش کا تقاضا یہ ہے، علم کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اللہ کی بارگاہ کے ساتھ ہمارا تعلق جو ہے وہ قنوتیت کا ہونا چاہیے، وہ اطاعت کا ہونا چاہیے، اتباع کا ہونا چاہیے، اور اس کے اندر اللہ کی بارگاہ کا خوف بھی ہونا چاہیے، اللہ کی ذات کا، اس کی ناراضی کا خوف بھی ہونا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت کی طرف سے عطاؤں کا یقین بھی ہونا چاہیے۔ خوف اتنا زیادہ ہو کہ انسان لاشعوری طور پر بھی اللہ رب العزت کے احکام کی مخالفت کی طرف نہ بڑھے، اور یقین اتنا زیادہ ہو کہ کیسے بھی حالات ہوں کبھی اللہ کی رحمت سے اس کی عطاؤں سے مایوس نہ ہو۔ سبحان اب یہ جو رنگ ہے یہ ہمیں امام پاک کی دعا میں یوں نظر آتا ہے کہ آپ فرما رہے ہیں کہ اے اللہ میری ساری امیدیں تجھ سے ہیں، اور اگر میں کسی غیر سے امید لگا بھی لوں تو اس کا نتیجہ سوائے مایوسی کہ مجھے کیا ملے گا۔ اچھا اس کے بعد جو آگے آپ فرما رہے ہیں والحمدللہ الذی وقانی الیہ فاکرمنی، اے اللہ ساری تعریفیں تیرے لیے کہ جب میں نے تجھ کو اپنا وکیل بنایا تو اس کا نتیجہ مجھے عزتوں کی صورت میں ملا، تیری بارگاہ میں عطاؤں کی صورت میں ملا۔